ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں، بنا بوٹیاں باغ نہ ہووے، ایمان دی چادر تاں سجدی اتے شرک دا داغ نہ ہووے، تے محبوب دی عظمت دا حافظ کدے گل چراغ نہ ہووے، توحید نو سمجھنا ناممکن ہے جے صاف دماغ نہ ہووے۔ اور سب تو بڑا شرک گناہ ایسا ہوئی شرکت موت نقصان وڈا، جدی قدر تلافی کوئی نہیں، او تھاں دس سجنا جس تھاں تے او دی قدرت کافی کوئی نہیں، تے اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، او دے باجوں شافی کوئی نہیں، سب غلطیاں بخشے رب سونا، پر شرک دی معافی کوئی نہیں۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم، پاک بازاں دے امام، سدرۃ المنتہا دے مہمان، سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اسٹیج دے دائیں بائیں علاقہ بھر دے معزز علماء کرام، مہمانان گرامی تشریف رکھ دینے، اللہ رب العالمین تمام علماء نو، تمام بزرگاں نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی، نیکی والی، تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے بڑے پیارے دوست برادر اکبر، تواڈے چیچا وطنی دی جانی پہچانی شخصیت، بہترین خطیب جناب حضرت مولانا پروفیسر ذیشان اشرف رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے بڑے پیارے دوست نے، اور تواڈے ماشاءاللہ مینوں انہوں نے دسیا ہے اس سے مسجد چوں ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے۔ اج کل اللہ پاک نے انہوں نے ایک عزت عطا کیتی ہے، ملتان شہر دے اندر اپنی خطابت دے موتی بکھیر رہے نے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی مزید عزت اور ترقی عطا فرمائے۔ تسی جننے حباب تشریف لے کے آئے دل جمی نال، سنجیدگی نال، محبت پیار نال تشریف رکھ دے ہو، اللہ پاک تواڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی پاک باز جماعت اور ایسا عظیم گروہ ہے کہ جو اعزازات اور جو سعادتاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مقدر اور نصیب اندر آئیاں نے، وہ قیامت تک کسی اور بندے نو نصیب نہیں ہو سکتی۔ سب تو پہلے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام دے چہرے دی حالت ایمان اندر زیارت کرنا، اس صحابہ دا بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء دے اندر با جماعت نمازاں ادا کرنا، یہ بھی صحابہ دا بہت بڑا اعزاز ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قیادت اندر میدان مقتل اندر آپ دے کندھے نال کندھا ملا کے جہاد و قتال کرنا، یہ بھی صحابہ دی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت اندر سفر کرنا، یہ بھی صحابہ دا اعزاز ہے۔ یارو کدی کدی انج بھی ہویا کہ صحابی رسول بیمار ہو گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے انہاں دے گھر آئے نے اور اپنے صحابی دی بیمار پرسی کر رہے ہیں، یہ بھی صحابی دی سعادت ہے۔ کدی کدی اس طرح بھی ہویا کہ دسترخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر لگا ہے، مہمان صحابہ اکرام نے تے میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلہا آمنہ دے لال نے، باراتی آپ دے صحابہ بن کے جا رہے ہیں۔ اس طرح دیاں بیسیوں سعادتاں اور کئی ایک اعزازات نے جو صرف صحابہ دے حصے اندر آئے نے، قیامت تک کسی اور بندے نو نصیب ہو سکتے، بولو یار، صرف صحابہ دے حصے چاہے نے کسی اور بندے نو نصیب ہو سکتے، تسی بولو گے تو پھر گل لگے چلے گی، ورنہ اگوں میرے تو بعد پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفیظہ اللہ دا بیان ہے، وہ تو پاویں چوپرے آ جائے، لیکن میں پنجابی بندہ، مینوں تسی نال نال ٹورنا ہے، اس واسطے تھوڑا بہتا ہاں ہاں کیتی رکھو۔ جنہاں نے گوڈے پھڑے نے نا گوڈے چھڑ دیو، میں ویکھ رہا نوجوان بندے بھی گوڈے پھڑ کے بیٹھے نے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، کہ تھوڑے تھوڑے نا اگے تشریف لے آؤ، اور باہر دوست نہ بیچارے کھڑے نے، اینڈ تے جگہ ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو اس واسطے اگے اگے تشریف لے آؤ، اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے۔ ادھر والے بندے بھی تھوڑے تھوڑے ہمت کرو یار، تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ، اگے جگہ کافی پئی ہے یار، ایتھے آ جاؤ، ڈردے کیوں جے، نیڑے نیڑے آ جاؤ، باہر دے بندے ویکھن گے انہوں نے کہنا بندے سارے دور بیٹھے، پتہ نہیں مولویاں چ بو آندی، نیڑے نیڑے آ جاؤ، اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے، اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ توجہ میرے وال، یہ ساریاں سعادتاں اور سارے اعزازات نے صحابہ اکرام دے، مگر میں جو اعزاز اور جو سعادت تواڈے سامنے صحابہ اکرام دی ذکر کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ صحابہ او پاک بعد لوگ نے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں دعاواں لیاں نے، نبی پاک دی زبان چوں کی لیاں نے؟ دعاواں لیاں نے۔ دو قسماں نے نبی پاک کو دعاواں لین دیاں جو صحابہ نے لیاں، دو قسماں۔ نمبر ایک، کدی کدی انج ہویا نبی پاک دے صحابی آئے، آ کے عرض کی تھی اللہ دے رسول مینوں اے پریشانی ہے، مینوں اے تکلیف ہے، مینوں اے دکھ ہے، میرے واسطے دعا فرماؤ۔ نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے مہربانی فرما دی تھی۔ نمبر دو، کدی کدی انج ہویا کہ صحابی نو کہن دی ضرورت ہی نہیں پئی، صحابی نو دعا دی کہن دی لوڑ ہی نہیں پئی، انہوں نے خدمت ہی اینی کیتی تے محبت ہی اینی کیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے خود بخود دعاواں دین لگ پے، خود بخود آپ دی زبان چو دعاواں نکلیاں۔ ایک گل یاد رکھو میرے چیچا وطنی دے پیارے دوستو، آج تو بعد تین کام تسی کرنے نے دعا دے حوالے نال کرو گے نا انشاءاللہ۔ سب تو پہلے نمبر تے دعا کریا بھی کرو، دوسرے نمبر تے دعاواں دیا بھی کرو، اور تیسرے نمبر تے دعاواں لیا بھی کرو۔ اللہ سانو یہ تین کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنی بھی ہے، دعا لینی بھی ہے، اور دعاواں دینیاں بھی نے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کردے بھی سن تے دعاواں دیندے بھی سن، آپ دی زندگی ساری دعاواں دے نال مزین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر موقع تے دعا دیتی، کسے شادی تے گئے دولے نو دعا دے رہے نے، بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کسے دے کرو نبی پاک نے کھانا کھادا ہے، دعاواں دیتی جاندے نے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دے نواں کپڑا پایا ویکھیا، نواں سوٹ کسے نے زیب تن کیتا ہے، دعاواں دے رہے نے، البس جدیدہ و عش حمیدہ و مت شہیدہ، دعاواں دے رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسافر نو الوداع کر رہے نے، دعا دے رہے نے، استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتیم عملکا۔ نبی پاک اللہ دے سامنے دعاواں کر دے بھی سن تے اپنے دوستاں نو دعاواں دیندے بھی سن۔ اللہ سانو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تواڈے سامنے قرآن کریم چوں انبیاء دیاں کچھ دعاواں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہواں گا، امید ہے انشاءاللہ تسی توجہ نال سنو گے۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء دیاں دعاواں نو کتاب اللہ دا حصہ بنایا ہے، ذرا توجہ نال دل لگا کے سننا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو
توجہ نال سنن دی سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی دعا دا ذکر فرمایا ہے۔ پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، اللہ پاک نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کو دعا کر دینے، اے اللہ میں ظلم کیتا اپنی جان تے، اللہ میں زیادتی کر بیٹھا اپنی جان تے، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے۔ غلطی کیڑی ہوئی ہے، گناہ کیڑا ہویا ہے؟ سیدنا آدم اور آپ دی زوجہ ماں جی حوا سلام اللہ علیہا جنت دے اندر رہندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم تسی تے تہاڈی بیوی جنت دے اندر من مانی دی زندگی گزارو، ایسو عشرت دی زندگی گزارو، جتھوں جو دل کرے کھا سکدے ہو، جڑی نعمت تو دل کرے فائدہ اٹھا سکدے ہو، کوئی پابندی نہیں، ایک پابندی ہے اللہ کیڑی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے آدم اے درخت دے نیڑے نہ جایا جے، دانا کھانا دور دی گل ہے، اے دے قریب بھی جانا اے نہیں فرمایا بھی اے دا دانا نہ کھایا جے، اے دا پھل نہ کھایا جے، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، کھانا دور دے گالے نیڑے بھی نہیں جانا، اے دے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ شیطان آ گیا، اللہ دا قرآن کہندا ہے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے آ کے وسوسے پائے، اللہ دے نبی نو ورغلایا پھسلایا، سیدنا آدم علیہ السلام چلے گئے، دانا کھا لیا، آپ دی بیوی نے بھی کھا لیا، اللہ پاک ناراض ہوئے، سیدنا آدم اور آپ دی بیوی نو اللہ پاک نے زمین تے اتار دیتا ہے۔ اور حضرت آدم دعاواں مانگ رہے نے ربنا ظلمنا، میں تو آٹے کوڑوں پوچھنا، اور چیچا وطنی دے میرے دوستوں بزرگوں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی تسلیم پہ کر دینے، حالانکہ حضرت آدم پیغمبر نے جو بھی کیتا ہے اللہ پاک نے نصیب وچ لکھے آئے۔ گل سننا ذرا توجہ نال، حضرت آدم پیغمبر جنت وچ رہن گے، ساریاں نعمتاں کھان گے، ایک درخت تو اللہ منع کر دین گے، شیطان آ جائے گا وسوسے پیدا کر دے گا، حضرت آدم او دے نیڑے چلے جان گے، دانا کھا لین گے، اللہ پاک ناراض ہو جان گے، سزا دے طور تے زمین تے اتار دین گے۔ اس ساری گل حضرت آدم دی تقدیر وچ لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو یار، اس سارا واقعہ جڑا ہویا ہے یہ حضرت آدم دے مقدر چ لکھیا سی کہ نہیں لکھیا سی؟ تقدیر ایویں لکھی ہوئی سی نا، لیکن حضرت آدم نے ایک باری بھی نہیں آکھیا اللہ میرا کی قصور ہے تو لکھے آئی انجے، اللہ میری کی غلطی ہے تو میرے نصیب چیئے میں لکھے آئی، جیویں اسی کر لینے اللہ حضرت آدم نے انج نہیں کیتا، ادب سکھایا رب کائنات دا دنیا دے لوگانو، فرمایا ظلمنا انفسنا، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کیتا، بھول کے کیتا ہے۔ قرآن کہندا فنسی آدم ولم نجد لہو عزما، حضرت آدم بھول گئے نے، ارادہ نہیں سی دانا کھان دا، لیکن حضرت آدم دعا کیتی ہے، فرماندے نے اللہ سونیا غلطی میری ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ سونیا غلطی کرنا ساڈا بندیاں دا کام ہے، معاف کرنا تے رحمت کرنا تیری شان ہے، اللہ اگر تو معاف نہ کیتا، اللہ اگر تو مہربانی نہ کیتی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرا بڑا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضرات دیوکار حضرت آدم تے آئی مشکل اللہ پاک نے ٹالی ہے، دعا دی برکت نال ٹالی ہے۔ اس تو بعد حضرت نوح پیغمبر اللہ پاک کو دعا کر دینے، کہیں دینے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی؟
اگر سپیکر دا شور زیادہ تے کٹ کرا لیے کہ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ سیدنا نوح علیہ السلام تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ دی تعمیر کر دیتی ہے۔ بڑا سونا اللہ دا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ دا گھر بنا کے ہن باپ بیٹا اللہ پاک کولوں دعا پہ کر دینے، جیدا گھر بنایا ہے او دے کولوں ہن دعا لگے نے منگل۔ کی کہندے نے کئی دعاواں خانہ کعبہ بنان تو بعد حضرت ابراہیم نے کیتیاں نے۔ ایک دعا کیتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوجے دعا کیتی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اگلی دعا کیتی وارنا مناسکنا وتب علینا۔ لیکن ایک دعا خانہ کعبہ بنان تو بعد حضرت ابراہیم نے بڑی کمال کیتی ہے کہ کہندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم پیغمبر دیاں کئی دعاواں اللہ نے قرآن میں ذکر کیتیاں نے۔ اگر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں پڑھنیاں ہون 13واں سپارہ کھول لو، سورہ ابراہیم کٹ لو۔ اللہ پاک نے آخری ورقے تے حضرت ابراہیم دیاں کئی دعاواں ذکر کیتیاں نے، لیکن دو دعاواں رب دے خلیل نے بڑیاں پیاریاں کیتیاں نے۔ ایک دعا اے ہوئی جڑی میں ہنے تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ایک دوسری دعا کر دینے رب ہب لی من الصالحین۔ ایک دعا اندر حضرت اسماعیل نو منگے آئے، دوسری دعا اندر محمد مصطفیٰ نو منگے آئے۔ انج کہہ لو ایک دعا اندر ابراہیم پیغمبر نے زمزم والا نبی منگے آئے، دوجی دعا وچ حوض کوثر والا منگے آئے۔ ایک دعا وچ زمزم والا نبی منگے آئے تے دوجی دعا وچ حوض کوثر والا منگے آئے۔ اللہ سانو زمزم بھی پہ آئے، اللہ حوض کوثر بھی پہ آئے۔ آمین آکھو یار۔ اے دعا کیتی اللہ سونیا جڈا سونا تیرا گھر بنایا ہے، ایڈا سونا ایتھے رونقاں لان والا بھی دے دے۔ اللہ سونیا اینو آباد کرن والا، اینو چلان والا، اللہ سونیا ایدا امام و خطیب بھی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر دعا قبول کیتی کہ نہ کیتی؟ بالکل کیتی۔ میں ترجمہ میں کرنا چاہواں گا، مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے، مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے، امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے۔ شعر شور سن لیندے ہو کہ کوئی نہ سن لیندے ہو نا ماشاءاللہ؟ میں نے پتہ لگا کہ اتنے خطیب اردو نے، میں کہا شاید پتہ نہیں تسی سن دے ہو کہ نہیں سن دے۔ ایک باری ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ، اور باہر والے بندے بھی یار ایک باری کھول کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سنو محبت دے جملے، مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے، امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے۔ ویکھو کھل گیا بوا سجنوں اے نصیباں دا، سونا بھار ونڈان آیا سارے اے غریباں دا۔ ویکھو کھل گیا بوا سجنوں اے نصیباں دا، سونا بھار ونڈان آیا سارے اے غریباں دا۔ اے دل دیا بنجر زمیناں تے، اے دل دیا بنجر زمیناں تے، سب ماڑے تے مسکیناں تے، اے دل دیا بنجر زمیناں تے، سب ماڑے تے مسکیناں تے، اللہ نو پیار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے۔
اللہ نو پیار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے بے مثل سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا جگ تو پیارا ہے بے مثل سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے۔ جنو ویخ کے دنیا نہ رج دیئے جے دے سر سرداری سج دیئے جنو ویخ کے دنیا نہ رج دیئے جے دے سر سرداری سج دیئے جگ دا سردار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بعد سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا دا ذکر کرنا چاہواں گا۔ پارہ نمبر 19 سورت دا نام سورہ النمل ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ کو دعا کر دے کی کہندے نے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان کہندے نے اللہ سونیا مینوں توفیق عطا فرما میں تیرا شکر ادا کراں۔ اللہ میں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں اللہ جڑیاں نعمتاں تو میرے تے کیتیاں اور میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام تے کیتیاں نے۔ چیچا وطنی دے دوستو اللہ پاک نے حضرت داؤد پیغمبر تے کڈیاں کڈیاں وڈیاں نعمتاں کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو آواز ایڈی پیاری عطا فرمائی ہے آواز ایڈی خوبصورت عطا فرمائی ہے۔ ادو حضرت داؤد زبور دی تلاوت کر دے نے آواز ایڈی سونی ہے ہوا وچ چل دے پرندے بھی رک جاندے نے اللہ دے نبی دی تلاوت سن لگ جاندے نے۔ ایڈے وڈے کرم اللہ پاک نے حضرت داؤد تے کر دیتے نے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ فرمایا سی حضرت داؤد واسطے لویا نرم کر دیتا سی اپنے ہاتھ نال جدر چاندے جویں چاندے لوہے نو موڑ لیندے سن۔ اللہ پاک نے ایڈیاں ایڈیاں مہربانیاں فرمائیاں اور حضرت داؤد دی آواز ایڈی پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دینے آواز بڑی پیاری ہے۔ نبی پاک نے قرآن سنیا دل بڑا راضی ہویا تے نبی پاک فرماندے نے انکا قد اوتیت مزمارم من مزامیر آل داود فرمایا میرے صحابی اللہ پاک نے تینو آواز دی خوبصورتی میں عطا کیتی ہے جویں حضرت داؤد نو عطا کیتی سی جویں آل داؤد نو عطا کیتی تا حضرت سلیمان کہندے پینے اللہ سونیا مینوں توفیق دے میں تیرا شکر ادا کراں انہاں نعمتاں تے جڑیاں نعمتاں تو میرے تے کیتیاں اور میرے والد تے کیتیاں نے ایتھوں بھی پتہ لگا اپنے والد واسطے دعا کرنا اے اولاد دا لازمی فرض بندا ہے لیکن ہر اولاد کر سکدے وہی کرے گی جنہوں والدین دا ادب پتہ ہویا جنہوں والدین دے حقوق پتہ ہوئے جنہیں قرآن پڑھیا ہویا جنہیں والدین دا مقام سمجھے ہویا وہی والدین واسطے دعا کر دے۔ میں دعا گو ہاں جنہ بچیاں نے تنہ نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے آخری سبق سنایا ہے سن کے دل راضی ہو گیا ہے بڑا پیارا پڑھے ہے۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نو اپنے والدین دا صدقہ جاریہ بنائے اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین واسطے قبول فرمائے عالم با عمل بنائے اپنی اولاداں نو دین والیاں بناؤ۔ قسم رب ذوالجلال دی اگر تو چاہنے کہ تیری میت سامنے پئی ہوئے تیرا پتر کھلو کے پڑھے اللہم اغفر لہو وارحمہو انکا انت الغفور الرحیم اگر تو چاہنا ہے میت تیری ہوئے جنازہ پڑھان والا تیرا پتر ہوئے اور رب نو رو کے آکھے اللہم ابی فی ذمتک و حبل جوارک اے عہدہ ہوئے گا ادو تیرا پتر مسجد دے اندر بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھن والا ہوئے گا۔ جے اولاداں نو ڈگریاں سکھا لیاں سکھاؤ منع نہیں کر دے دنیا دی ضرورت ہے دنیا دے فنون نے یہ بھی سکھنا وقت دی ضرورت ہے ضرور سکھاؤ ڈگریاں دلواؤ بیرون ملک تعلیم دلواؤ لیکن اپنے ایمان نال دسو سمجھدار بندے بیٹھے ہو یارے کتھوں دا انصاف ہے کہ ایک پاسے انہیں پی ایچ ڈی کیتی ہوئے تے دوسری سائڈ تے سورہ فاتحہ دا ترجمہ بھی نہ آندا ہوئے
کیوں جی گل صحیح ہے یا نہیں صحیح بھی ایک سائڈ تے تسی کروڑا روپیہ لا دیو آپ دیاں دکاناں ویچ دیو کہ پتر امریکہ ڈاکٹر بن گیا ہے تے پتر نو غسل دا طریقہ بھی نہ آندا ہوئے ڈوب کے مر جان دا مقام ہے یار دکاناں ویچ کے کروڑا روپیہ لاتا ہے تے پتر نو مسلمانہ والے طریقے دے مطابق غسل کرنا ہی نہیں آندا کی ترقی کیتی اس بندے نے جنہیں آج تک سنت دے مطابق غسل کر کے اپنے آپ نو پاک ہی نہیں کیتا وڈے وڈے بندے 8 بچے ہو گئے نے 7 بچے ہو گئے نے پوچھ لو غسل جنابت دا طریقہ کی نہیں سنا سکتے پڑھیا ہی نہیں سکھیا ہی نہیں شرم ہی نہیں ہوندی مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھیا ہی نہیں اللہ پاک ساڈی اصلاح فرمائے آمین آکھو اولاداں نو دین پڑھاؤ بھائی جان قرآن و سنت دے قریب کرو تاکہ تہاڈیاں اولاداں اپنی بھی اصلاح کرن تے تہاڈی بھی کرن سیدنا حضرت سلیمان پیغمبر کے کہندے نے اللہ سونیا مینوں توفیق دے جڑیاں نعمتاں تو میرے تے میرے ابو تے کیتیاں میں تیرا شکر ادا کراں ایک گل ہور سمجھ آ گئی اللہ دی توفیق تو بغیر بندہ اللہ دا شکر ادا کر سکدا ربی اوزینی علماء بیٹھے نے ربی اوزینی اللہ میں توفیق دے میں تیرا شکر ادا کراں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے سکھایا فرمایا فرض نماز دا سلام پھیرے نا دے پڑھیا کر اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا اللہ میں توفیق دے میں تیرا ذکر بھی کراں میں تیرا شکر بھی کراں اللہ دی توفیق تو بغیر نہ بندہ رب دا ذکر کر سکتا ہے نہ شکر ادا کر سکتا ہے ایک ایدی توفیق نال ہوندا ہے رب دی توفیق نہ ہوئے میں ایہو جے بندے ویکھے یقین جانو تسی ویکھے ہونگے رب دی توفیق نہ ہوئے اگر رب پسند نہ کرے اگر اللہ قبول نہ کرے انج دے بندے بھی موجود نے مسجد دا مین گیٹ کراس کر دینے اندر مسجد دے اندر نماز کھڑی ہے جماعت ہو رہی ہے وہ واش روم دے اندر جاندے نے پیشاب کر کے باہروں باہر نکل جاندے نے نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوندی کر دے نے بندے کے نہیں کر دے نماز نہیں پڑھ دے پیشاب کر کے نکل جاندے نے میں کہا تیری کوئی بہادری نہیں تینوں رب نے اپنے گھر واسطے قبول ہی نہیں کیتا ساڈے گھر وہ آندا ہے جڑا سانو پسند ہوے تے رب دے گھر وہ آندا ہے جڑا رب نو پسند ہوے پھر میں تے ایہی کہنا جتھوں دا مال ہوے اللہ اوتھے ہی رکھدا ہے جڑا گند ہے اللہ نو گند والی تھاں تے رکھدا اور آن ہی نہیں دیندا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا تے دوسری دعا حضرت سلیمان کیڑی کر دے نے فرماندے نے وان اعمل صالحا ترضاہو اللہ میں نو توفیق دے میں انج دے نیک عمل کراں جنہاں نال تو راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ میں نو اپنے نیک بندیاں وچ داخل فرما لے اللہ دے نبی دعاواں کدے کولوں کر رہے نے بولو تسی کدے کولوں کر دے ہو اللہ کولوں تے کرنی بھی اللہ کولوں چاہیے ہے کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم سارے دیاں سنن والا بھی اللہ ہے قبول کرن والا بھی اللہ ہے سارے دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کرن والا بھی کون ہے سارے دیاں بولیاں سمجھن والا کون ہے کوئی انگریزی وچ مانگ دے کوئی پنجابی وچ مانگ دے کوئی فارسی وچ مانگ دے کوئی ایستا مانگ دے کوئی اچھی مانگ ہے کوئی زمین دے اتے مانگ دے کوئی زمین دے تھلے مانگ ہے کتے پرندے پہ مانگ دے کتے جانور پہ مانگ دے کتے جن مانگ دے کتے انسان مانگ دے اور سارے دیاں سنن والا جانن والا قبول کرن والا تے خزانے عطا کرن والا کون ہے اللہ والے بولو کون ہے بولو اللہ اللہ سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول بول انگریزی پاوے فارسی چ بول اردو سرکی یا بنارسی چ بول سارے آمدے اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیوں ایکو وار سندا او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ لاہور والیو تسی پہلے منگو وئی پشور والیو او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ قصور والیو تسی پہلے بولو پسرور والیو خاکی ناری چپ بولو نور والیو نہ او آنکھیں
نیڑے آ جو دور والے ہو، نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ کوئی منگل اتوار، انہوں جدوں بھی پکارو، انہوں جدوں بھی پکارو پکار سندا، ستار تے جبار او غفار سندا۔ توجہ میرے وال، اس تو بعد سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا اللہ پاک نے قرآن اندر بیان کر دیتی۔ اگل سنیں نے ذرا توجہ نال، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کو اولاد مانگ رہے نے، ہجے تک اللہ پاک نے اولاد عطا نہیں کی تھی۔ اللہ دے نبی دی عمر 120 سال ہو گئی، 120 سال ہو گئی۔ 2 دن دعا کر دے ہو، 5 دن دعا کر دے ہو، 10 دن دعا کر کے مولوی صاحب کو آ جاندے ہو، آ کے کہندے ہو جی بڑی دعا کیتی ہے اللہ نے سنی کوئی نہیں۔ میں کہنا تینوں سنان دا والی نہیں آیا، تینوں سنان دا والی نہیں آیا، تو کہنا اللہ سندا نہیں۔ اللہ قرآن پڑھ دیتا ہے، ان اللہ سمیع قریب انہ هو السمیع العلیم، انہیں قرآن پڑھ دیتا ہے۔ سنن والی بھی ذات اللہ دی، جانن والی بھی ذات اللہ دی۔ اللہ تیریاں سندا ہے، تو اللہ دیاں نہیں سندا۔ فجر ویلے اللہ دا بلاوا آیا، حی علی الصلاۃ، تو کوئی نہ سنیا۔ زور ویلے بلاوا آیا، حی علی الفلاح، اور تو کوئی نہ سنیا۔ 5 ٹائم بلاوا آیا، تو نہ سنیا، تے کہنا اللہ میری نہیں سندا۔ اللہ تیری تے سندا ہے، تیری تے سندا ہے، تو نہیں سندا کملیا۔ سیدنا حضرت زکریا پیغمبر 120 سال دی عمر ہو گئی، اللہ پاک نے حجے تک اولاد عطا نہیں کی تھی، تے سیدنا زکریا پیغمبر نے اپنی بھانجی پالی ہوئی ہے، اپنی بھانجی دی پرورش پہ کر دینے، انہاں دا نام ہے سیدہ مریم علیہ السلام۔ ایک دن نا سیدنا حضرت زکریا پیغمبر نے اپنی بھانجی نو انج کر کے بٹھایا، سیدہ مریم نو بٹھایا، کہنے لگے پتر ایتھے بیٹھی ذرا، میں کسے کام چلنا تے واپس آ جانا۔ حضرت زکریا پیغمبر کمرے اندر بٹھا کے اپنی بھانجی نو تے چلے گئے نے، باہروں دروازہ بند کیتا، کنڈا لگایا، تالا لگایا، حضرت زکریا پیغمبر چلے گئے تے کام اندر وقت زیادہ لگ گیا، دیر زیادہ لگ گئی۔ کافی وقت تو بعد یاد آیا، 2 یا 3 دن دے بعد یاد آیا کہ میں تے مریم نو کلی چھڑ کے آیا سی، تے مریم دے کول کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں سی، نہ کچھ کھان واسطے نہ کچھ پین واسطے، بھکھی پیاسی مریم میرے انتظار اندر بیٹھی ہوئے گی۔ حضرت زکریا نو خیال آیا، بڑی جلدی نال واپس آئے کہ پتہ نہیں مریم بھکھی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جلدی جلدی واپس آئے نے، آ کے انج کر کے کمرے دا دروازہ کھولے آئے، ادو اندر داخل ہوئے نے۔ حضرت زکریا ویکھ کے حیران ہو گئے، بی بی مریم دے کول بے موسم تر و تازہ پھل پئے ہوئے نے، جڑے اس علاقے وچوں لبدے ہی کوئی نہیں، جڑے اس علاقے دی منڈی وچ موجود کوئی نہیں، بے موسم پھل نے اور بالکل تر و تازہ پھل نے۔ ادو حضرت زکریا نے ویکھے تے مریم نو کہندے نے انا لکی ھذا، مریم کتھوں آئے نے؟ مریم کون دے کے گیا ہے؟ کمرہ بند سی، ایتھے کون دے کے گیا ہے؟ سیدہ مریم کہنے لگے جی سارا تواڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تسی سیانے بندے ہو یار، ویسے میں آج تک جتھے بھی یہ گل کیتی نا بندیاں سبحان اللہ ہی آکھیا، تسی فوراً نہیں آکھیا، سمجھدار بندے ہو، پڑھے لکھے بندے ہو، مینوں خوشی ہوئی اس گل دی، جلسے سندے رہندے ہو، صاحب فہم بندے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تواڈے علم اندر مزید برکت فرمائے۔ اے تے گل اسی سمجھانا چاہنے ہاں، بھائی جان قرآن پڑھ کے یہی تے لوگاں دے عقائد دی اصلاح اسی کرنا چاہنے ہاں۔ اے نہیں آکھیا وہ ساڈے طرح کچے عقیدے دے لوگ نہیں سن کہ جتھے جھوٹی کرامت ویکھی اوتھے ڈگ پے، جتھے اونچا مینار ویکھیا اوتھے سر سٹ دیتا، جتھے ہرا چوڑا ویکھیا اوتھے سر سٹ دیتا۔ تواڈا ہی توفیل ہے، تواڈا ہی وسیلہ ہے، تواڈا ہی جوڑیاں دا صدقہ ہے۔ انج دی کوئی گل کیتی، مینوں گل یاد آئی، وہ پیر صاحب گیا نا کتے، جُتی انہوں نے بڑی مہنگی پائی سی، گل سنیا جے، جُتی انہوں نے بڑی مہنگی، جناب تلے والا خصا بڑا مہنگا انہوں نے پایا، جا کے بیٹھے اور مرید جن منہ چ ویکھ کے رانا پئی آن بھی پیر صاحب نے جُتی بڑی مہنگی پائی۔ انہیں آکھیا
مرید نو انہیں آکھیا کوئی چپل لے کے آ یار میں نا پاک تے وضو کر لواں تے آ نویں جُتی میری ذرا سنبھال کے رکھ لے مہنگی بڑی انہیں آکھیا اچھا وہ چپل لے کے آیا انہیں بزرگاں نو دتی بزرگاں پا لئی مہنگی جُتی لا کے سائڈ تے کر دیتے مرید اگے داتے سی انہیں جُتی چکی بازار لے گیا ویچ کے پیسے لے تے جناب فروٹ لیا تے بکرے دا گوشت لیا تے جناب بڑی بھاری انہیں دعوت پکا کے دسترخوان لا دیتا پیر صاحب بہ گئے انہیں کہا کمال کر دیتی ہے آج تے انیاں قسماں دے فروٹ تے انیاں قسماں دے کھانے آج تے وٹ کٹ دیتے نے تو تے بڑا ماڑا تے غریب جہا بندہ ہے اینا تکلف جیڑی تگڑی مہمان نوازی کیویں کیتی ہے انہیں کہا بابا جی کی پوچھ دے ہو سارا تواڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے اے سارا تواڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا سیدنا زکریا کہندے نے انا لکی ہاذا مریم کتھوں آئے نے سیدہ مریم نے فوراً آکھیا ہائے ہائے ایڈے پہاڑ پختہ نہیں جڈا مریم دا عقیدہ پختہ ہے ایڈا لویا مضبوط نہیں جڈا مریم دا عقیدہ مضبوط ہے فوراً آکھیا قالت ہوا من عند اللہ میں دا ترجمہ میں کرنا بی بی مریم کہندی ہے خالو جی جیڑا تالا باروں تسی لا کے گئے ہو او دیاں چابیاں تواڈے کول نے پر رزق دے خزانے دیاں چابیاں رب کائنات دے کول نے اگر میرے رزق دی چابی تواڈے ہاتھ وچ ہوندی اج مریم بھکھی مر جاندی اے میرے اللہ پاک نے مینوں پہنچائے نے رازقا رزق تو سب دائیں اتاریا رازقا رزق تو سب دائیں اتاریا مک گیا رزقوں دا مک گیا رزقوں دا جنوں تو ہے ماریا رازقا رزق تو سب دائیں اتاریا کلی مریم کھان کوئی نہیں باروں بھی کوئی لیان کوئی نہیں مریم نے پھر کال ملائی پھلان دے رب نے ڈش کلائی مریم نے پھر کال ملائی پھلان دے رب نے ڈش کلائی کمرہ ہے بند ویکھو مریم نو کھلا ریا رازقا رزق تو سب دائیں اتاریا رازقا رزق تو سب دائیں اتاریا مک گیا رزقوں دا مک گیا رزقوں دا جنوں تو ہے ماریا رازقا رزق تو سب دائیں اتاریا حضرت زکریا پیغمبر نے ویکھیا مریم دے کول بے موسم پھڑ پئے ہوئے نے محمدی مسجد وچ آن والے ہو چیچا وطنی دے لوگوں گل ایک بڑی توجہ نال سن لے آجے ایک گل میں تینوں سمجھانا چاہواں گا اللہ پاک چاہندے اس منڈی دے پھڑ بھی مریم نو کھوا سکدے سی اللہ پاک اگر چاہندے اس شہر دا پھڑ بھی مریم نو دتا جا سکدا سی لیکن اللہ پاک نے بے موسم پھڑ کیوں کھوائے اے دے وچ کی راز ہے میں تینوں گل دساں اللہ پاک عالم الغیب نے اللہ پاک نو پتہ سی کچھ وقت دے بعد میں مریم نو بغیر خامد تو بیٹا تا کرنا ہے تے مریم دے کردار تے انگلی اٹھ سکتی ہے اگر آج پھڑ موسم دے مطابق آ گئے منڈی دے مطابق آ گئے تے لوگ طرح طرح دے سوال کرن گے لوگ کہن گے ہاں اے پتر تے اج مریم نے بغیر خامد تو پیدا کیتا ہے اینے سال پہلے بھی مریم نو کمرے وچ کوئی پھڑ دے کے جاندا سی کون آیا کتھوں آیا کیویں آیا کون پھڑ دے گیا اے منڈی وچوں اینا فروٹ کون لے کے دے گیا طرح طرح دے سوال اٹھ سکتے سے اللہ پاک نے مریم دا کردار پاک تے صاف رکھنا سے اللہ پاک نے مریم نو پھڑ بھی ہو دیتے نے جڑے لے آنا کسے بندے دے واسطی گل نہیں کوئی نہیں رب تو علاوہ کوئی نہیں سی دے سکدا ادو حضرت زکریا نے ویکھیا کہن لگے اللہ موسم تے میرا بھی گزر گیا ہے موسم تے میرا بھی لنگ گیا ہے اللہ سونیا جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے مینوں بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکدا اللہ دے نبی حضرت زکریا ایک کمرے اندر چلے گئے اللہ دا قرآن کہندا واہو قائم یصلی فی المحراب
بند کمرے اندر اللہ دے نبی چلے گئے نے نماز پڑھیے پھر اللہ دے سامنے دعا کیتی ہے پہلو نماز پڑھیے یصلی فی المحراب پہلے نماز پڑھی پھر اللہ دے سامنے دعا کیتی اس آیت تو اے بھی گل سمجھ آئی جدوں اللہ دے سامنے دعا منگنی ہوئے نا اور تہاڈا دل ہوئے کہ یا اللہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے 2 رکعتاں نفل صلاۃ الحاجہ دے پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ دعا قبول کر لیندے نے حضرت زکریا پیغمبر وَهُوَ قَائِمٌ یصلی فی المحراب نالے نماز پڑھی نالے اللہ دے حضور دعا کیتی اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا تے جڑی دعا کیتی ہیں وہ دے الفاظ ہی بڑے پیارے نے آدھرا میں تینوں سناواں سورہ مریم کھول لے حضرت زکریا پیغمبر دعا کیڑی کر دینے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا حضرت زکریا فرماندے نے نداء خفيا میرے وال ویکھو ذرا اللہ دے کولوں دعا پہ کر دینے لیکن ہولی ہولی دعا کر دینے ایستا ایستا دبی دبی آواز اندر دعا کر دینے نداء خفيا اچھی نہیں مانگ رہے اللہ دے نبی اچھی کیوں نہیں پہ مانگ دے حضرت زکریا ڈر دے نے کسے نے اگر میری دعا نو سن لیا میرا مذاق اڑان لگ جائے گا وہ آکھے گا بابے نو بڑھے وارے اولاد لین دا یاد آ گیا ہے اے کیڑی عمر پتر لین دی ویکھو بابا بڑھے وارے اولاد پہ مانگ دے بابا بڑھاپے وچ پتر پہ مانگ دا ہے ہاں کیڑی عمر پتر لین دی فرمان دے نے اللہ سونیا نداء الخفیہ قال رب انی وہن العظم حضرت زکریا کہندے نے اللہ جدوں تیرے کول اولاد منگنی شروع کیتی ہے ادوں میرے تے جوانی سی مانگ دیاں بڑھاپا آ گیا ہے اللہ تو مینوں اولاد عطا نہیں کیتے اللہ سونیا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے اللہ میریاں ہڈیاں میرا گوشت میریاں ہڈیاں نالوں الگ ہوندا جا رہا ہے اللہ سونیا میریاں ہڈیاں دی مکھ ختم ہوندی جا رہی ہے اللہ سونیا ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئیاں نے واشتعل الرأس شیبا واشتعل الرأس شیبا اللہ سونیا جدوں میں اولاد منگنے شروع کیتی سی میرے سر داڑھی دے وال کالے سی اللہ سونیا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے اللہ میرے سر دے وال سفید ہو گئے نے اللہ سونیا میرے وال چٹے ہو گئے نے اللہ وہ کیڑے چٹے وال نے جنہاں تے تینوں ترس آ جاندا ہے اللہ وہ بڑھاپا کیڑا بڑھاپا ہے جدے تے تینوں رحم آ جاندا ہے اللہ سونیا وہ کمزوری کیڑی کمزوری ہے جدے تے تو مہربان ہو جانا ہے اللہ سونیا میرے تے مہربانی فرما دے او کیویں کہندے نے زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب ہے کچھ وقت خاص خاص کچھ ادائیں خاص خاص کچھ اللہ دے پیارے بندے جدے ہوندے نے جنہاں نو اللہ نو منان دا بڑا ول ہوندا ہے جڑے اللہ دی رحمت نو جوش دلا لیندے نے تے کہندے نے ولم اکم بدعائک رب شقیا اللہ سونے یا پتر دے دے یا اج مینوں جواب ہی دے دے علماء دائیں بائیں بیٹھے نے وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا ترجمہ اٹھا کے دیکھو لغت اٹھا کے دیکھو شقیہ کا لفظی معنی بدبخت ہوتا ہے لیکن نبی کے لیے یہ ترجمہ کرنا نبی کے شیان شان نہیں وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا حضرت زکریا کہندے نے اللہ میں تیرے کولوں ہجے بھی دعا مانگ کے مایوس نہیں ہاں اللہ میں نامراد نہیں لوٹ سکدا اللہ تیرے ایڈے وڈے خزانے نے مالکا تو ایڈا وڈا سخی ہے تیرا دربار تے تیرے خزانے ایڈے وڈے نے اللہ میں تیرے کو مانگ کے ہجے بھی مایوس نہیں اللہ میں ہجے بھی نامراد نہیں لوٹ سکدا تے میں ترجمہ ایویں کرنا فرماندے نے اللہ اج پتر لینا ہے مایوس نہیں جانا یا اج مینوں پتر دے دے یہ نہیں جانا مینوں اج جواب ہی دے دے کدی تمہیں منگیا کرے میں یار کھیڑے پہ جایا کرو تو اڈا پتر عید آوے تو اڈے کھیڑے پہ جاندہ ہے ابا جی فلاں کھلونا لینا تے لینا ہی لینا ہے تو اڈیا لتاں نو چمڑ جاندہ ہے روندہ ہے واہ ویلا کردہ ہے سین اندر لیٹ دا ہے اپنی زید منوا کے چھڑ دا ہے اوہ تیرا پتر ہو کے تینوں منوائی کھڑا تمہیں رب دے کھیڑے پہ جا 2 رکعتاں پڑھ لے وضو بنا لے مسجد آ جا کلا ہوویں کوئی تینوں ویکھن والا نہ ہووے اللہ نے کہا یا اللہ جب تک تو دتا نہ میں تیرے در تو علاوہ کتے ہور جانا ہی نہیں اللہ اسی تیرے تو علاوہ کتے گئے تے دس سانوں
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮਾਲਕਾ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਮਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਓ یا اللہ لے کے جانا ان جانا ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے کئی انج دے پیارے حدیث پاک ہے فرمایا کئی میرے انج دے پیارے بندے نے وہ میرے تے قسم بھی پا دین تے میں اپنے بندیاں دی قسم بھی پوری کر دینا۔ کر کے تے ویکھ یار، کر کے تے ویکھ ذرا، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ تھکے تے کوئی نہیں تسی نہیں تھکے، پکی گل ہے، جب تک پروفیسر صاحب نہ آئے تسی بھی پھسے ہو تو میں بھی پھسے ہیں، آپ چلنا ہی چلنا ہے، اپنی مجبوری ہے۔ وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں رستے اندر نے، وہ جیویں ہی آئے میری جان تواڈے کولوں چھوٹ جانی، تواڈی میرے کولوں چھوٹ جانی، ہن دعا کرو بھی جلدی آ جان۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ ویسے تسی بڑی محبت والے لوگ، میں 5ویں واری آیا تواڈے کول، ماشاءاللہ میں چیچا وطنی دے اندر کوئی نہ انفرادیت ویکھی ہے، ویسے منہ تے تعریف نہیں کرنی چاہیے، اللہ پاک نظر بد تو تانوں محفوظ فرمائے۔ ایک تے وقت دی پابندی بڑی ہے، تواڈے پروگراماں اندر میں خوبی ویکھی ہے، وقت دی پابندی بڑی، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر دے، نماز تو فوراً بعد جڑی ترتیب ہے اسی ترتیب نال وقت دی پابندی کر کے پروگرام شروع کیتا جاندا ہے، اور لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے وقت تے تشریف لے کے آندے نے، اور بڑی کثیر تعداد اندر ذوق شوق نال تشریف لے کے آندے نے۔ اور تیسری خوبی میں ویکھی ہے کہ بڑی سنجیدگی نال بڑی توجہ نال دل جمی نال بیٹھ کے لوگ سندے نے، جویں ہوندا ہے نا جلسیاں تے اسی ویکھنے ہاں ہلڑ بازی شور و غل، کوئی 10 بندے جا رہے کوئی 10 آ رہے، کوئی چیز نہیں، ماشاءاللہ بڑی توجہ نال بیٹھ کے سن رہے جے۔ اللہ پاک تانوں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک تانوں نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ سیدنا حضرت زکریا ہن اللہ کو منگیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جے تواڈا منگن دا انداز کمال ہے تے ساڈا دین دا انداز بھی اج کمال ہے۔ اللہ ہن تسی کیویں دینا ہے؟ فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے زکریا پیغمبر، آج تو میرے کولوں ایڈا سونا انداز بنا کے منگیا ہے، ہن تینوں اسی پتر عطا کرنا ہے، کلا پتر ہی عطا نہیں کرنا، او دا نام اساں آپ رکھنا ہے۔ اللہ تسی او دا نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا رکھنا نہیں رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی رکھیا ہے؟ فرمایا یا نام رکھیا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ ارشد بھائی توجہ میرے والے ویکھیو ذرا، اللہ پاک فرماندے نے یحییٰ نام رکھیا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ تے ڈبا پیک نام ہے، اس تو پہلے نام ہے کسے بچے دا نہیں رکھیا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے نام 0 میٹر ہے، اس تو پہلے کسے بچے دا نام دنیا تے یحییٰ ہے ہی نہیں سی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تو کلا پتر منگیا ہے، میں نام بھی رکھیا ہے، نام بھی نواں رکھیا ہے۔ جیویں تیرے سر تے نبوت دا تاج ہے، میں تیرے پتر دے سر تے بھی نبوت دا تاج رکھ کے نبی بنا دیتا ہے۔ فرمایا تو کلا پتر منگیا سی، اسی تیرا انداز ویکھ کے نال نبوت بھی دے چھڈی ہے۔ تو کلا پتر منگیا سی، پتر تیرا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا۔ اللہ دیندا ہے تے ایویں دیندا ہے، کیویں کہندے نے جدوں اللہ دین تے ہوندا چھپڑ پاڑ کے دیندا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، منگیا کر اللہ دے کولوں منگیا کر، اللہ اللہ غور کرنا ذرا، توجہ کر دے جانا ذرا۔ میں جڑی گل سنانا چاہ رہا ہوں اگے چل دے آؤ ذرا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کولوں دعا پہ کر دے نے۔ حضرت موسیٰ کتھوں چلے نے؟ مصر وچوں چلے، مدین دے اندر آئے، بڑا لمبا سفر کیتا رب دے نبی نے۔ ادو مدین اندر پہنچے نے، بڑا لمبا واقعہ تسی سنیا، میں اشارہ کرنا ہے۔ 2 جوان بچیاں کھڑیاں اپنیاں بکریاں لے کے، حضرت موسیٰ نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے تے بھکھے پیاسے درخت دے نیچے لیٹ گئے نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے انہاں بچیاں دے کولوں کسے مزدوری دا سوال نہیں کیتا، انہاں بچیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے، اللہ کو اجر لین واسطے پہ آیا ہے۔ کوئی اجرت کوئی نہیں منگی، کوئی مزدوری کوئی نہیں منگی، کوئی پیسے کوئی نہیں منگے۔ بھوک اللہ دے نبی نو لگی ہوئی ہے لیکن کھانے دا سوال نہ کیتا، کیونکہ جڑا رب دا نبی ہوندا ہے رب کولوں ہی منگدا ہے، رب تو سوا کسے کولوں منگدا۔ حالانکہ انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا،
ایڈا پارا بوکا خوہ وچوں کھچیا جڑے کئی بندے رل کے کھچدے سن حضرت موسیٰ کلیاں نے کھچ دیتا سفر بھی کیتا ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے انہاں بچیاں دے نال نیکی کیتی ہے لیکن ایک چیز دا بھی سوال نہیں کیتا کیونکہ نبی لوکاں نو کہن ہوندے نے کہ رب کو سوال کرو رب تو سوا کسی کو سوال نہ کرو تے حضرت موسیٰ انہاں بچیاں کولوں کیویں سوال کر سکدے نہ کیتا او بچیاں اپنے رستے تے گئیاں حضرت موسیٰ آ کے درخت دے نیچے لیٹ گئے جڑے مجلس دے وچ نوجوان بیٹھے نے گوڈے چھڈ کے میری گل سنو میں تانوں کو تحفہ دین لگا جے حضرت موسیٰ درخت دے نیچے آ کے لیٹ گئے اللہ پاک دے سامنے عرضاں کیتیاں کہندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسیٰ کہندے نے اللہ میں تیرے در دا محتاج ہاں اللہ میں تیرے در دا فقیر ہاں اللہ مینوں بھوک لگی ہوئی ہے اللہ مینوں روٹی دے دے اللہ مینوں کھانا دے دے اللہ میں مسافر بھی ہاں اللہ میں پردیسی بھی ہاں تے بڑے زور نال بوکاں کھچ کے بکریاں نو پانی پہ آیا ہے اللہ مینوں روٹی عطا کر دے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی اسی مسافر بندے دی دعا رد نہیں کر دے فرمایا میرے موسیٰ تو کلی روٹی منگیے اساں تینوں ووٹی بھی دے چھڈیے فرمایا تو روٹی دا سوال کیتا ہے تھوڑا جہا انتظار کرو روٹی بھی آ رہی ہے تے روٹی پکان والی بھی آ رہی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ نے روٹی بھی دے چھڑی تے ووٹی بھی دے چھڑی کہ دی برکت نال دعا دی برکت نال جڑے وچ نوجوان بیٹھے نے جنہاں دے ہجے رشتے نہیں ہوئے شادیاں نہیں ہوئیاں اے دعا پلے نال بن کے لے جاؤ پارا نمبر 20 ہے سورت دا نام سورہ القصص ہے اس دعا دا وظیفہ کریا کرو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے دعا پڑھ دے رہو اللہ انشاءاللہ تانوں نیک تے صالح بیوی عطا فرمائے گا کیوں جی جوانوں کی خیال ہے اے نوجوان جڑے بیٹھے نے جنہاں دے رشتے نہیں ہوندے آ کے کہندے نے حافظ صاحب ہن جوان بڑی سبحان اللہ اونچی گٹ کے کہن رہے نے فائدے دی گل آئی ہے نا ماشاءاللہ پارا نمبر 20 ہے سورت دا نام سورہ القصص ہے قاری عبدالبھائی صاحب دے کولوں کڈھا کے آیت لب کے یاد کر لیا جے اس دعا دا وظیفہ کرو ورد کرو انشاءاللہ اللہ پاک رزق بھی دے چھڈے گا اللہ پاک بیوی بھی دے چھڈے گا اللہ نیک دے گا سالے دے گا انشاءاللہ اللہ نیک بیوی دے گا جنہ کول نہیں اللہ پاک نیک بیویاں عطا فرمائے تو جنہ کول بیویاں موجود نے اگر نیک نے تے بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں نیک کمیاں کوتاہیاں نے تے اللہ پاک انہاں نو نیک بنا دے وے آمین آکھو ویسے میں مشورہ دینا ہونا کہ جنہ دیاں بیویاں نیک نے نا سالے نے فرما بردار نے انہاں نو رب دا شکر ادا کرنا چاہیے اے بڑی بڑی نعمت ہے قسم رب ذوالجلال دی بندہ سارا دن باہروں کام کاج کر کے شان نو تھک ٹوٹ کے گھر آوے اگوں بیوی وفادار ہوے محبت دین والی پیار دین والی ہوے او دل جوئی کر دے وے نا تے بندے دا پائیا خون ود جاندا ہے بندے دا دل ود جاندا ہے بندہ خوش ہو جاندا ہے ریلیکس ہو جاندا ہے تے جے بندہ باہروں تھکے آوے تے او آوندیاں نو اگوں دو ایویں دیاں سناوے بھی کلو خون سڑ جاوے تے بندہ آندا ادھر نال کوارے ہی چنگے سن کیوں جی ایویں گل ہے یا نہیں ہے ہائے دعا کرو جنہاں دیاں بیویاں موجود نے اللہ انہاں نو نیک بنا دے ویسے میں گل کرنا ہونا جنہاں کول نیک نے او شکر کریا کرو تے جنہاں دے متھے کوئی بڑاواں لگیاں نے انہاں واسطے دو حل نے کنے حل نے بول دے نہیں ہن کنے حل نے دو حل نے دو حل کیڑے کیڑے نمبر 1 صبر نمبر 1 بول دے نہیں تسی نمبر 1 تے نمبر 2 بھی صبر اس تو علاوہ اگلا مشورہ میں نہیں دیندا صبر نال ہی دن کٹ لو انشاءاللہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ صبر والیاں دا اجر ضائع نہیں دے کردا اگلا مشورہ میں نہیں دیندا بھائی اللہ تعالیٰ تواڈے کار آباد رکھے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ پاک نے روٹی بھی دے چھڑیے اللہ پاک نے بیوی بھی عطا کر دیتے ہیں آج میں ایک اور نبی نال تیری ملاقات کراواں ایک کون نے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اللہ نے کہندے نے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
چیچا وطنی آڑے ہو ہون تک میں جننے تانوں نبی سنائے انہاں ساریاں نے زمین دے اتے کھلو کے اللہ کو منگے آئے ساریاں نے زمین دے اتے کھلو کے اللہ پاک کو دعاواں کیتیاں نے آ میں ہون ایک نبی نال تیری ملاقات کراواں اے نبی زمین دے اتے نہیں کتھے منگدا پہ آئے آ میں تینوں دساں رب دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ اندے نے فنادا فی الظلمات علماء توجہ فی الظلمات ظلم نہیں آکھیا ظلمات آکھیا ہے تے تانوں پتہ ہے عربی گرامر وچ جمع دو تو اتے بولی جاندی ہے دو تو زیادہ اندھیرے فرمایا ساڈے نبی نے بلایا ایک اندھیرے وچ نہیں کئی اندھیریاں دے اندر کیڑے کیڑے اندھیرے پہلے نمبر تے زمین دا اندھیرا دوسرے نمبر تے پانی دیاں تہواں دا اندھیرا تیسرے نمبر تے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا حضرت یونس پیغمبر انہیں اندھیریاں دے وچ اللہ نو کہندے نے لا الہ پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب تو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ ایک دے نام مسند احمد چاہندہ ہے حضرت موسیٰ اللہ نو کہنے لگے اللہ سونیا مینوں کوئی وظیفہ سکھا دے اللہ مینوں کو ورد سکھا دے میں تیرا ذکر کردہ رواں اللہ فرماندے نے قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ پڑھیا کرو حضرت موسیٰ کہندے نے اللہ اے تے میرے سارے امتی پڑھی جاندے نے اے تے میرے تے ایمان لے آن والے سارے مومنی پڑھی جاندے نے اللہ میں تیرے کو سوال سپیشل کیتا ہے وظیفہ بھی سپیشل ہونا چاہیے ہے اللہ کوئی خاص وظیفہ دسو احتیام جہا وظیفہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہو میرے موسیٰ پیغمبر اس وظیفے نو عام نہ سمجھو اس کلمے نو معمولی نہ سمجھو فرمایا میرے موسیٰ سن لو گل انج کر کے ترازو ہوئے ایک پلڑے دے اندر 7 زمینہ رکھ دئیے 7 آسمان رکھ دئیے 7 زمینہ دیا مخلوقاں 7 آسمان دیا مخلوقاں رکھ دیتی جال اور دوسرے پلڑے وچ کلا لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جاوے ادو ترازو اٹھا کے وزن کیتا جائے گا اے میرے موسیٰ 14 طبق تے انہاں دیاں مخلوقاں دا وزن ہلکا ہوئے گا لا الہ الا اللہ دا وزن زیادہ ہوئے گا فرمایا چھوٹا کلمہ نہیں میرے موسیٰ بڑا وڈا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ او سونےوں جنت دی کنجی ہے لا الہ الا اللہ شرک دے ایوانہ اندر دلدلہ برپا کر دین والی للکار لا الہ الا اللہ مشرک دے سینے اتے ساٹے لا الہ الا اللہ مواحد دا ایٹم بامبے لا الہ الا اللہ توحید والیاں دا ہتھیار لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ نزاوے لے بھی کم آوے گا اللہ جاندہ ہے جدوں سکرات لگی ہوئے موت دا وقت ہوئے انج کر کے ہاتھ مڑ گئے اول بندہ اڈی نہ لڈی رگڑ دا ہوئے آخری وقت کسے بندے دا شاید اسی ویکھے آوے اللہ اللہ میں 2-3 بندیاں دا آخری وقت اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے اللہ پاک دے کولوں ایک دعا کریا کرو اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت اللہ موت دیاں سختیاں تو بچا کے رکھے اللہ پاک موت دے وے ایمان والی دے وے اللہ آخری ویلے آسانیاں کر دے وے نبی پاک فرمان دے نے من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جدی زبان تے آخری ویلے لا الہ الا اللہ آ جائے گا اللہ بیڑا پار کر کے جنت دا داخلہ دے دے وے گا ترجمہ کریے اس حدیث دا نزا ویلے وی کم آوے گا وچ قبر دے چانل لاوے گا نالے پڑ تو پار لنگاوے گا پڑھو لا الہ
پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں. میرا ٹائم نا 1 گھنٹہ سی, وہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, پتہ نہیں کدوں دا ہو گیا میرا ٹائم پورا. لیکن مینوں انہوں نے آکھیا سی جب تک پروفیسر صاحب نہ آن تسی بیان اپنا جاری رکھنا ہے. میں کہا سی جویں ٹائم وددا جائے گا اوویں بھی وددا جائے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. آپ جدو ٹائم ودے گا پھر ہر شے ودے گی نا, جدو ٹائم ودے گا پھر سارا کچھ ہی وجنا چاہیے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا. اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے. تہاڈی دعا چاہیے ہے, والدین دی دعا ہے, تہاڈے بھراواں دی دعاواں نے. میں اسے لہر وچ پونے 2 گھنٹے بھی لگا رہواں تے میں نہیں تھکدا انشاءاللہ. اللہ اللہ توجہ, کیونکہ تسی سمجھدے بھی جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اے نہیں, ادھر نہ ویکھو, اللہ پاک دا بڑا فضل ہے الحمدللہ. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا. پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں, تیرے چہرے تے آ جائے نور میاں, تیرے سب غم ہو جان دور میاں. پڑھو لا الہ. حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر لا الہ الا انت سبحانک. اللہ میرے کو غلطی ہو گئی. یار غلطی کڈی وڈی ہوئی ہے. اللہ پاک دے کولوں بد دعا کیتی, اللہ سونے میری قوم نہیں مانتی, عذاب نازل کر دے. اللہ پاک نے ہجے حضرت یونس نو آکھیا نہیں کہ تسی بستی چھڈ کے چلے جاؤ, ہجے نہیں آکھیا. حالانکہ سنت اللہ ہے, اللہ پاک دا طریقہ ہے. جس بھی نبی دی قوم تے اللہ عذاب نازل کرن دا فیصلہ کر دینے, اللہ رات نو نبی نو دس دیندے نے 14واں پارا کٹ لو. حضرت لوط نبی دی قوم تے عذاب آیا, اللہ پاک نے فرمایا فاسری باہلک, اپنے گھردیاں نو نال لے تے چلے جاؤ تے پیچھے مڑ کے نہ ویکھیا جے. تہاڈی قوم تے عذاب نازل ہون لگا ہے. جس نبی دی قوم تے اللہ پاک عذاب نازل کرن دا فیصلہ کر دینے, اللہ پہلے نبی نو متنبع کر دیندے نے. حضرت نوح نو اللہ پاک نے دس دیتا کشتی بنا لو, وچ بہ کے نکل جاؤ, تہاڈی قوم تے عذاب آن والا ہے. اللہ نبی نو پہلے دس دیندے نے. حضرت یونس نو ہجے اللہ نے دسیا نہیں, ہجے اللہ نے جان دا حکم دتا کوئی نہیں. حضرت یونس پیغمبر نے اپنی قوم واسطے بد دعا کیتی ہے, علاقہ چھڈ کے چلے گئے, اللہ دی اجازت تو بغیر چلے گئے. اللہ پاک نو غصہ آ گیا. حضرت یونس پیغمبر انج کر کے دریا دے کنارے تے گئے, کشتی آ گئی. حضرت یونس وچ بہ گئے. جدو کشتی دریا دے درمیان اندر گئی, ڈولے کھان لگ پئے, پور اندر پین لگ پئے. جڑا ملا ہے نا وہ بڑا سیاںا ہے. پرانے وقت اندر بزرگ جاندے نے جڑے کشتیاں دے ملا ہوندے سن نا وہ بڑے سیانے ہوندے سن, بڑے دنا ہوندے سن. ساڈیاں بساں دے جننے ڈرائیور نے سارے کملے ہی نے الا ماشاءاللہ. اے جننے چلان والے نے سارے گانے چلان والے تے سارے زبان گندی والے ہی نے. بہ جاؤ اللہ جاندا ایویں بولدے نے پتہ نہیں لگدا کوئی انسان گل کر رہا ہے کہ جانور کر رہا ہے. ایڈی گندی زبان ہوندی الا ماشاءاللہ. لیکن جڑے ملا ہوندے سن نا بیڑے کشتیاں چلان والے پرانے زمانے دے بڑے سیانے اور دانشور دور اندیش لوگ ہوندے سن. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. او ملا کہن لگا تواڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا اپنے مالک نو ناراض کر کے آیا ہے. تواڈے وچ کوئی غلام ہے, توجہ, تواڈے وچ کوئی غلام ہے جڑا اپنے آقا نو ناراض کر کے آیا ہے, جڑا اپنے آقا نو ناراض کر کے آیا ہے. او دی ناراضگی دی وجہ تو کشتی ڈولے کھا رہی, کشتی پور اندر پہ رہی, کشتی ڈبن دے قریب جا رہی. تے جیڑا بھی ایک بندہ ہے وچوں نکل جائے, ساریاں دی جان دا دشمن کیوں بنیا ہویا ہے, ساریاں دی جان نو نقصان کیوں دینا چاہندا ہے. حضرت یونس نو پتہ لگ گیا ہاں غلطی تے میرے کولوں ہوئی ہے, غلطی تے میرے کولوں ہوئی ہے. ملا کہن لگا چلو آپاں قرآن اندازی کر لینے ہاں, قرآن اندازی کر لینے ہاں, پرچیاں پا لینے ہاں. ساریاں سواریاں کشتی چ بیٹھیاں نے, ادوں پرچیاں پائیاں, حضرت یونس دا نام نکل آیا. تے حضرت یونس نو کہن لگے جی تسی تے غلطی نہیں کر سکدے, ایڈا سونا چہرہ, ایڈی سونی داڑھی, ایڈا نورانی چہرہ, تسی یہ غلطی کیویں کر سکدے ہو, یہ تہاڈا نام نہیں ہو سکدا. غلطی ہو گئی, دوبارہ قرآن اندازی کرنے ہاں. دوبارہ کیتی, نام حضرت یونس دا نکلیا. تیسری بار قرآن اندازی کیتی, نام حضرت یونس دا نکلے آئے. حضرت یونس فرماندے نے یار مینوں پتہ ہے غلطی میرے کولوں ہوئی ہے, میں چلا جانا وا, میں چلا جانا, تسی میری وجہ تو پریشان نہ ہو. حضرت یونس نے لیا اللہ دا نام تے کشتی وچوں دریا وچ چھال مار دیتی. اللہ پاک نے مچھلی نو حکم دے دیتا, فرمایا مچھلی جلدی کر, تیرے کول ایک مہمان آ رہا ہے, تیرے کول میرا ایک نبی آ رہے ہیں, تیرے کول میرا ایک پیغمبر آ رہا ہے. انہاں نو لقمہ نہیں بنانا بلکہ مہمان بنانا ہے,
انہوں نے لقمہ نہیں بنانا بلکہ اپنا مہمان بنانا ہے. اپنا پیٹ انہوں واسطے بیڈ روم بنا دے, اپنا پیٹ انہوں واسطے گیسٹ روم بنا دے. میرے نبی نو تیرے وچ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حضرت یونس چلے گئے مچھلی دے پیٹ اندر, اوتھے 40 دن تک پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ دے نبی اللہ پاک کو دعاواں کر دے رہے. اللہ پاک فرماندے نے اگر میرا یونس مینوں نہ بلاندا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا قیامت تک میرا نبی مچھلی دے پیٹ وچ ہی رہندا. کل قیامت نو قبراں پھٹ دیاں, مردے قبراں چوں نکل دے تے میرے یونس مچھلی دے پیٹ وچوں نکل دے. رب دا نبی ہے, ساری زندگی اللہ دا دین سنایا ہے. ایک بار اللہ دی اجازت تو بغیر قدم چکے ہیں. فرمایا اگر میرا نبی انہاں لفظاں دے نال توبہ کر کے غلطی تسلیم نہ کر دے. رب دا قرآن گل کولوں نہیں کر رہا. پارہ نمبر 23 ہے سورہ الصافات ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا قیامت تک یونس مچھلی دے پیٹ چ رہندے, قیامت نو مردے قبراں چوں نکل دے تے میرا یونس مچھلی دے پیٹ چوں نکلدا. کدی اپنا بھی محاسبہ کر کے ویکھاں, کدی اپنا تزکیہ کر کے ویکھاں کہ اسی رب دے آرڈر تے اجازت تو بغیر دین اندر کنے کام کرنے. وہ رب دا نبی ہے, ساری زندگی اللہ دا دین سنایا ہے, لیکن اللہ دی پھر بھی ناراضگی آ گئی. ساڈے پلے کی ہے یار. اللہ پاک ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے. آیا کر اللہ دے در تے آیا کر, ایویں دیاں مثالاں سامنے رکھیا کر تے اللہ نو آ کے کیا کر یا رب رحیم سن لے میریاں تو زاریاں نبیاں بھی تیرے اگے عرضاں گزاریاں. یا رب رحیم سن لے میریاں تو زاریاں نبیاں بھی تیرے اگے عرضاں گزاریاں. یا رب رحیم سن لے مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا, مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا. اللہ نے اسے ویڑے لایا چاپاریا. یونس پھر اللہ دیا, یونس پھر اللہ دیا حمداں پکاریاں. یا رب رحیم سن لے میریاں تو زاریاں نبیاں بھی تیرے اگے عرضاں گزاریاں. یا رب رحیم سن لے. یہ تے حضرت یونس دی گل ہے. اگر باقی نبیاں دی گل کریے, امام الانبیاء دی گل نہ کریے, گل پوری نہیں ہوندی. اگر باقی نبیاں دی دعا دا ذکر کریے, خاتم النبیین دا ذکر نہ کریے, گل مکمل نہیں ہو سکدے. غزوہ بدر دے میدان دا نقشہ ذہن وچ لیا. اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی, اللہ نے اسے ویڑے پوری مراد کیتی. نوری ملائکہ آ گئے, نوری فرشتے آ گئے, بن کے ڈاریاں نبیاں بھی تیرے اگے عرضاں گزاریاں. یا رب رحیم سن لے. قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کوئی اور مولی صاحب ہے جنہیں تقریر کرنی؟ میں ہی لگا رہا ہوں انشاءاللہ. جڑی گل میں اگلی کی تھی وہ پکے ہو نا انشاءاللہ. اللہ اللہ لگ جائے گا پتہ بعد اندر. وہ ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرن, گل سنیا نے ذرا. ایک مولوی بیٹھے رہو انشاءاللہ, پروفیسر صاحب آ جان گے, تسلی رکھو. اصل اندر نا ہاں جی ماشاءاللہ پونے گھنٹے دے آئے نے, کھانا کھا رہے ہیں, ہنے آ جاندے نے انشاءاللہ. توجہ میرے حال رکھو تسی.
میرے حال ویکھو ذرا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی نعت بھی سنانے حوصلہ رکھو انشاءاللہ ایڈی جلدی نہیں میں جان چھڑدا تہاڈی. میرے حال ویکھو ذرا میں گل کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے. امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بھی اللہ پاک دے کولوں دعاواں کردے نے. کیویں دعاواں کیتیاں میرے پیغمبر نے؟ توجہ رکھیا جے غور کریا جے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے. روایت مسند احمد دے اندر نبی پاک ایک سفر تے جا رہے نے. 1700 صحابہ نبی پاک دے نال نے. کنے صحابہ؟ 1700 صحابہ. سفر جاری ہے، عرب دی زمین ہے، گرمی دا زور ہے. نبی پاک دے صحابہ پیدل چل چل کے بھوک دی وجہ تو غشی کھا کے زمین تے گر گئے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ کسے دے کول کھان واسطے کوئی چیز ہے تے لے کے آؤ ذرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی اے میرے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے، میں سفر اندر اپنے کھان واسطے نال رکھیاں سن، اے تسی کھا لو. نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ کنیاں کھجوراں نے؟ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نو پھڑائیاں نے. اللہ دے نبی نے کھجوراں گنیاں تے ٹوٹل 21 کھجوراں. کنیاں کھجوراں؟ بولے نہیں سارے. کنیاں کھجوراں؟ تے کھان والے کنے؟ 1700. مسند احمد چاہ رہے ہے جی اج کل دا پیر ہوندا اللہ معاف کرے انہیں کہنا ہی لیاؤ راں میرے اگے رکھو تسی ذرا پراں نو منہ کرو ادھر ویکھو کی پیا ہوندا ہے. انہیں آپ کھا کے اپنے پیٹ تے ہاتھ پھیر کے کہنا سی جے ود گیا تے پھر تبرک باقیاں بھی ونڈ چھڈاں گے. لیکن نبی پاک نے انج کیتا. اوے ساڈا پیر ہے جڑا کھان واری سب تو پیچھے، لڑن واری سب تو اگے، تے دوسرے کھان واری سب تو اگے. کھا کھا کے تونا ایتھے نے، پیٹ ایتھے نے تے لڑن واری کنٹینر چ بڑے ہوندے نے. ادھر میرا پیر ہے، پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے. اے ساڈا پیر ہے. اج کل نا تھوڑے دن پہلے مارکیٹ میں ایک نواں پیر آیا یوٹیوب تے وکھا رہے سن. وہ لوکاں نو کہہ رہے سی میرے کول آ جاؤ میرے کول آ جاؤ. بھئی تو کی کریں گا؟ کہندا میرے کول ایسا تویز ہے میں بنا کے دیاں گا میٹر نال ٹنگ دے بل تھوڑا آئے گا. لیکن اللہ اللہ ساڈے پیر نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے. ماشاءاللہ اہلم و سہلم مرحبا موسٹ ویلکم جی آیا نو ست بسم اللہ. فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر ساڑھے اج دے معزز اور خصوصی مہمان حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے نے. دعا فرماؤ اللہ تعالی حضرت دے علم اندر، عمل اندر، عمر اندر، عزت اندر اللہ پاک مزید برکت فرمائے. اللہ پاک سفر و حضر اندر شیخ دی حفاظت فرمائے. توجہ کرنا میں ذرا بات مکمل کر دیاں. پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے. او جڑے میرے پیر دے نیڑے آئے نے، سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے. مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دسترخوان بچھا دیو. دسترخوان بچھا دیتا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجوراں دسترخوان تے رکھ دیتیاں نے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جاؤ، کھجوراں کھلائی جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دے رہے رضی اللہ تعالی فرماندے نے 10 بندے آئے کھجوراں کھا کے چلے گئے. اگلے 10 آئے وہ بھی کھا کے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ
پیارا فرماندے نے او کھجوراں کھا رہے نے تے میں نظر دسترخوان تے لگائی ہوئی ہے کہ اے کھجوراں تے میں سفر اندر اپنے کھان واسطے نال رکھیاں سن کتے ختم نہ ہو جان. فرماندے نے اللہ پاک دی شان ہے, اللہ پاک نے جدی رحمت تے برکت کی تھی 1000 دا لشکر کھا کے چلا گیا ہے, لیکن کھجوراں دسترخوان چوں اچھل اچھل کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے. اے دعا میرے پیغمبر دی, دعا آمنہ دلال دی, عطا رب ذوالجلال دی. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم سانو ہمیشہ اپنے ہی در تے سر جھکان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیشہ سانو اپنے ہی در دا محتاج اور منگتا رکھے, اللہ زندہ رکھے, عقیدہ توحید تے موت آئے اللہ ایسے ہی عقیدے تے موت نصیب فرمائے. کل قیامت نو اللہ ساڈا حشر فرمائے, مومن اور موحد لوگاں اندر اللہ ساڈا حشر فرمائے.